دیکھیے، یہ ڈاکٹر اسرار کا جو کلپ کل سامنے آیا ہے، اس پر ساتھیوں نے اپنے اپنے تبصرے بھی کیے ہیں اپنی اپنی فہم و فراست کے مطابق. اور کوئی چیز جب نئی سامنے آتی ہے تو بار بار انسان اس کو سنتا ہے، اس کے اوپر تبصرہ بھی کرتا ہے، اور کئی مرتبہ کوئی چیزیں ذرا مختلف اینگل سے سامنے آتی ہیں، پھر دوبارہ وہ اس پر تبصرہ کرتا ہے. پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے. اس میں ایک بات کی طرف میں پھر توجہ دلاؤں گا جو میں نے اپنی کلپ میں شاید اس انداز سے نہیں بیان کی ہے، کیونکہ دو چیزیں سامنے آئی ہیں. ڈاکٹر اسرار کہہ رہا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ کہنا ہے کہ روحیں جو ہیں وہ ملائکہ کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، نیک لوگوں کی روحیں ملائکہ کے اندر شامل ہو کے پھر کاروبار دنیا چلاتی ہیں. اور پھر اوپر سے خود کہتا ہے ڈاکٹر اسرار کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں، عبد القادر جیلانی کی روح آ سکتی ہے آج دنیا میں، ادھر نبی علیہ السلام کی روح بھی آ سکتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں. اب اللہ کی کتاب کہتی ہے نہیں آتی ہے. تو اب دو چیزیں سامنے، خود ڈاکٹر اسرار بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہے یہ عقیدہ، اللہ کی کتاب میں مجھے نہیں ملا، نہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں ملا ہے. پھر گویا پوری طرح حجت کے طور پر، کیونکہ شاہ ولی اللہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہی اس نے لکھا ہے حجت اللہ البالغہ، بہت بڑی حجت. اور اللہ کی کتاب کی ایک آیت ہے کہ الا للہ الحجت البالغہ، اس طرح کی آیت ہے، اس طرح کے کہ سنو اللہ کی جو بات ہے نا یہ حجت البالغہ ہے، یہ بہت بڑی حجت ہے. پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے. تو بالکل مقابلے والے انداز میں شاہ ولی اللہ نے خود اپنی کتاب کا نام رکھا ہے کہ اللہ کی کتاب اگر کہتی ہے میں حجت ہوں تو میں اپنی جو کتاب رکھ رہا ہوں میں اس کا نام رکھتا ہوں یہ حجت ہے. ایک چیز. پھر ڈاکٹر اسرار اللہ کی کتاب کو جانتے ہوئے بھی اس کے مقابلے میں جو بات آئی ہے شاہ ولی اللہ کی، اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ محدث یعنی شاہ ولی اللہ محدث ہیں، ان کی بات کو ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکا جا سکتا. بڑے اس انداز سے، کیا ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں اس طرح؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے بندوں غور کرو، چوٹ کہاں جا کر پڑی ہے. اس کا صاف مطلب ہے کہ اس نے اپنے طور پر اللہ کی بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ یہ دندناتے ہوئے کہہ رہا ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہا ہے، تو کیا مومن کی بندگی کے اندر، اس کی غلامی کے اندر جوش نہیں آئے گا کہ میرے مالک کے خلاف اس طرح اس نے زبان درازی کی ہے؟ کچھ تو انتقام لو. وہ پہلے کسی نے نہیں کہا ہے بھائی، جس نے نہیں کہا ہے، جو نہیں کہتا ہے وہ خود جواب دے گا. آخر مجھ سے کیوں مطالبہ ہے کہ میں نرمی کروں؟ یہ مجھے بات میری سمجھ سے باہر ہے. آخر مجھ سے کیوں مطالبہ ہے؟ باقی نہ کریں، دوسرے لوگ نہ کریں، یا نرمی کے ساتھ وہ کر دیں، تھوڑا معاملہ کر دیں، جس طرح خود اپنے بیان جاری کریں نا، اپنے بیان جاری کریں. مجھے کیوں، میرے سے کیوں مطالبہ ہے کہ میں نرمی کروں؟ میں بلکہ اس پر بھی اللہ سے ڈر رہا ہوں کہ نرمی ہو رہی ہے، ابھی صحیح طریقے سے سختی ہوئی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کہ یہ مستحق ہیں، بس یہ بات کہہ دی گئی کہ اس سے کہیں زیادہ یہ لعن طعن کے مستحق ہیں. مومن اور ملائکہ اور سب ان پر لعنت کریں گے، کل بھی اور ابھی بھی لعنت ان کے اوپر کر رہے ہیں، ان کے اوپر لعنتیں پڑ رہی ہیں. تو یہ معاملہ ہے کہ ہر بندے نے اپنا خود جواب دینا ہے، اور اس کے اپنے ایمان کا معاملہ ہے. بلکہ یہ جو کل دو کلپ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جب ہم ڈاکٹر صاحب کہیں تو اس کا مطلب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ڈاکٹر اسرار کی جب بات ہو اس کا ساتھ نام لیں تاکہ پتہ چلے ڈاکٹر اسرار کی بات ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دو کلپ کل سامنے آئے ہیں، اس میں کس طرح کھول کے ڈاکٹر صاحب نے پورے علماء کو اور سب کو کہا ہے، بلکہ پوری قوم کو، کہ سب پیتے رہے، سب دباتے رہے، ان کی جو بھی اللہ کی کتاب کے خلاف باتیں تھیں سب کو دبا کے چلتے رہے. کیوں نہیں ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہا گیا؟ رحمۃ اللہ علیہ کہتے رہے ہو ان کو، کیوں نہیں تم نے کہا لعنت اللہ علیہ؟ کیوں نہیں کہا؟ یعنی یہ کہنا چاہیے تھا. تو اب اگر اللہ کے کسی بندے نے ذرا تھوڑی سختی کر دی ہے، اور اگر ان کے جو ڈاکٹر اسرار کے ماننے والے ان کو اگر یہ اچھی نہیں لگے گی تو نہ لگے، ان کا اپنے نصیب کی بات ہے. مومن کو تو اچھی لگے گی،
اور ان کی جو پگڑیاں اور یہ ان کے روب چھائے ہوئے ہیں نا، یہ جب تک روب نہیں ہٹیں گے، جب تک ان کی ہوا نہیں اکھیڑی جائے گی، تب تک یہ روڑے جو ہے نا، یہ راستے سے جب تک نہیں ہٹیں گے. یہ ہے کفر بالطاغوت. وغلظ علیہم کا کیا مطلب ہے؟ پھر قرآن میں وغلظ علیہم، ان کے بارے میں، یہ کافر مشرک اور خاص کر منافقین کے بارے میں کہا گیا وغلظ علیہم، ان کے اوپر تھوڑی سختی کرو، نرمی نہ کرو. نرمی سے کچھ بھی نہیں ہوگا، سختی ان کے اوپر. جو بڑے روڑے ہوتے ہیں ان کو بڑے تھوڑے سے ذرا توڑا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چھوٹی تھوڑیوں کا کام ہوتا ہے، وہ بھی ہے. لیکن پہلے جو بڑے روڑے ہیں نا، یہ چھوٹی تھوڑیوں سے نہیں ٹوٹتے ہیں. یہ معاملہ ہے میرے بھائی.